علیہ السلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی. حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کیا. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. ابوبکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. مقعن و تصدیہ، قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہے، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ. سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے. کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابوبکر رکو، لیکن حضرت ابوبکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے. اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابوبکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے. ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا. اللہ اکبر. تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. اللہ اکبر. عزتوں کی مسند اور عزتوں. اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال کو بچا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے. اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے.
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف المعجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا بخشنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دیتے، اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزا و اقربا میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانا نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر، پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، 2 سال، پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہمہ دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے۔
لیکن باریک بھی بڑی ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے. یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے. یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے. انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے. تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا. نقصان کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے. اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا. وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا. اللہ اکبر. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا. پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے. ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے. ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے. بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے. یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں. لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا. گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا. ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے.
فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے. اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ہمارا فلسفہ اپنا ہے, اس کا حکم اپنا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا. میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے. تو بچوں کی شادیاں کرو, اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا. اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے, کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے. اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو نہ سنے دیں. اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں. کثیر دعائیں مانگیں, تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں, اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا. میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو. غریب ہیں تو ان کی مدد کرو, ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. ان کی پریشانیاں بانٹ لو, ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو, ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو. تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا. تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں. فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ پھنس گیا ہے, مجبور ہے, ناراض ہے, تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا. تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء, جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. الانفاق علی طلبۃ العلم, طالب علموں پہ خرچ کرنا, یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے. تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ. تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں, کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں, 5-7 منٹ لگتے ہوں گے. تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی, انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے. تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں, اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے. اللہ ہم سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق مبارک, رزق فراواں نصیب فرمائے.